8ویں علامت یہ ہے کہ جادوگر کہتا ہے آپ نے ایک مقررہ مدت کے لیے، جو عموماً 40 ایام یعنی 40 دن پر محیط ہوتی ہے، آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جس جن کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وہ عیسائی جن ہے۔ اور 9ویں علامت یہ ہے کہ یہ جادوگر، علاج کا دعویٰ کرنے والا، مریض کو کوئی چیزیں دے جو چیزیں مریض نے دفن کرنی ہو، یعنی دفن کرنے کا کہے۔ اور 10ویں علامت، وہ کچھ کاغذات دے جن کو جلا کر مریض کو دھونی لینے کا کہے، یہ بھی جادوگر ہے۔ اور 11ویں علامت یہ ہے، وہ کچھ بڑبڑائے جس کی عام آدمی کو سمجھ نہ آئے، یہ بھی جادوگر کی علامت ہے۔ اور 12ویں علامت یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کی خبر دے دے جس کی اطلاع اس تک نہ پہنچی ہو۔ مثال کے طور پہ مریض کے شہر کا نام بتا دے، اس کی بیماری کے متعلق بتا دے، یا کوئی بھی ایسی چیز اس کے گھر کے متعلق بتا دیتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کی عام آدمی کو اطلاع ممکن نہ ہو سکے بغیر کسی سبب کے۔ اور 13ویں علامت یہ ہے کہ وہ کاغذ پر کچھ لکھ کر دیتا ہے، یا مٹی کی پکی پلیٹ میں کچھ لکھ کر دیتا ہے، اور مریض سے کہتا ہے یہ اپنے پانی میں ملا کر پینا۔ یہ علامات لکھنے کے بعد فضیلت الشیخ وحید بن عبد السلام بالی حفظہ اللہ وہ لکھتے ہیں، یہ جو علامات ہم نے لکھی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی جس آدمی میں نظر آئے، آپ کے لیے اس کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی جائیں گے تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو کاہن ہے، اس کی 40 دن کی نماز اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جا رہا ہے، اور اگر وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے جو وہ بتا رہا ہے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔